سر مالیگاؤں شہر کے حسن کو اضافہ لگانے کے لیے ایک اور زبردست فارم ہاؤس کی آج شروعات ہو رہی ہے، اور اس کے پیچھے مقصد کیا ہے، تھوڑا سا اس بارے میں؟ مقصد دیکھیے، لبے سڑک 1 ایکڑ کی جگہ مل گئی تو پھر دل میں خیال آیا کہ اس کو تھوڑا سا کچھ ڈیولپ کیا جائے۔ اب ڈیولپ کرنے کے تعلق سے ایسا ہے کہ یہاں تک گاؤں کا کاروبار اور ایسا کچھ ابھی یہاں تک پہنچا نہیں تھا، تو دل میں یہی خیال آیا کہ ایک فارم ہاؤس بنا لیتے ہیں، وال کمپاؤنڈ کر کے فارم ہاؤس بنا لیتے ہیں۔ تو فارم ہاؤس بنانے کی بات دل میں آئی، وہ دھیرے دھیرے بناتے بناتے الحمدللہ یہ بہت خوبصورت چیز بن گئی ہے، اور لوگ اسے ریسورٹ بھی کہنے لگ گئے ہیں۔ اب اس میں تقریباً 30,000 ایکڑ کا ایک لان ہے، اور کافی بڑا سوئمنگ پول ہے، تقریباً 1500 اسکوائر فٹ کا سوئمنگ پول ہے، جس میں علیحدہ سیکشن بچوں کا ہے، بچوں کا سوئمنگ پول ہے، بڑوں کا بھی سوئمنگ پول ہے، اور یہ سوئمنگ پول کے سامنے بنگلو ہے، بنگلو فیسنگ ٹورڈز سوئمنگ پول بولیں گے اس کو، بنگلو کے ہر روم سے سوئمنگ پول دکھائی دیتا ہے، اور سامنے ایک ہال بھی ہے، پارکنگ کا نظم بھی ہے، اندر کنکریٹ کا روڈ بھی بنایا گیا ہے، کنکریٹ کے روڈ میں کی جو کیچڑ وغیرہ کا کوئی پرابلم نہیں ہوگا بارش کے دنوں میں، اور فارم ہاؤس کے سامنے بھی پارکنگ کی سہولت ہے الحمدللہ۔ عموماً دیکھا گیا ہے کہ اس طرح کے فارم ہاؤس سے عام لوگ جو ہے وہ فائدہ اٹھاتے ہیں، فیض یاب ہوتے ہیں۔ کیا ارکم فارم ہاؤس سے بھی عام آدمی جو ہے وہ فائدہ اٹھا پائیں گے؟ ضرور انشاءاللہ تعالیٰ۔ کون سی کنڈیشن جو ہے وہ رہے گی؟ کنڈیشن بس یہی ہوگی کہ پراپرٹی کو کوئی ڈیمیج نہ ہو، باقی اس کو ہم پروفیشنل طور پہ رکھیں گے۔ دیکھا یہ گیا ہے کہ کچھ بڑی جو شادیاں ہو جاتی بڑی فیملیز کی، تو اس میں کچھ کئی ہزار لوگوں کا کھانا ہو جاتا ہے، وہاں پر وہ ایک خاص VIP لوگوں کا جو ریسیپشن رکھنے کی بات رہتی ہے، تو وہ ریسیپشن نہیں رکھ پاتے وہ لوگ، اس جگہ پہ VIP لوگوں کا ریسیپشن نہیں رکھ پاتے۔ یہاں علیحدہ ان کو ایک پرائیویسی بھی مل جائے گی، اس میں VIP لوگوں کا ریسیپشن رکھنا ہو، کچھ کھانا رکھنا ہو امپورٹنٹ لوگوں کا، وہ بھی کر سکتے ہیں۔ یعنی کمپنی گیٹ ٹوگیدر ہو، فیملی گیٹ ٹوگیدر ہو، VIP لوگوں کا کھانا پینا ہو، اور بھی کچھ اس قسم کے فنکشنز ہو وہ آرگنائز ہو سکتے ہیں۔ بہت بڑے کھانے کو تو ہم لوگ امپورٹنس نہیں دیں گے، وجہ یہ ہے کہ وہ اتنے بڑے کھانے میں بدنظمی بہت ہوتی ہے، اور پراپرٹی کو نقصان جو ہوتا ہے وہ الگ، کیونکہ یہ لان ہے، گھاس کا لان بنانا بہت مشکل کام ہے، اور اس کو مینٹین رکھنا اس سے مشکل کام ہے۔ ابھی چونکہ یہ لان بن گیا ہے، کافی ہرا ہے، تو میں چاہوں گا کہ یہ ہریالی ایسے ہی رہے، اور کچھ بھی کہیں کوئی چولہا جلا دیا، کچھ وہاں پہ گرا دیا، راکھ وغیرہ گر گئی، تو وہ اتنا پرٹیکولر حصہ جل جائے گا، وہ لان کو نقصان ہو جائے گا۔ چلیے امید کرتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں مالیگاؤں شہر پہ خوبصورت لان جو ہے وہ ملے گا، اور مالیگاؤں شہر جو ہے تمام احتیاطی تدابیر کو برتتے ہوئے اس لان سے نہ صرف فائدہ اٹھائیں گے بلکہ اس کو مینٹین رکھنے کا بھی پورا پریاس ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اگر عوام اس کو مینٹین رکھتی ہے، اور بہت مینٹین رکھتے ہوئے اس کا کام اگر چلتا ہے، تو میں ایک اور پروجیکٹ انشاءاللہ تعالیٰ اس کے بازو سے اور بنانے کی پوری کوشش کروں۔ سر اس کی ابتدائی تقریب میں جو ہے کن کن لوگوں نے جو ہے شرکت کی؟ اس کی ابتدائی تقریب میں مولانا عمرین محفوظ رحمانی صاحب، مفتی حسنین صاحب، مفتی محمد اسماعیل صاحب، دادا بھوسے صاحب کو بھی انویٹیشن تھا لیکن وہ کسی وجہ سے آ نہیں سکے، ڈاکٹر حامد اقبال صاحب اور ساجد بیسٹ آئی ٹی صاحب، میرے سسر جی ضیاء الہدیٰ شیخ صاحب، یہ اتنے لوگوں نے شرکت کی۔ اچھا، یہ جو بنگلو سیکشن ہے یہ آپ کے اپنے ذاتی استعمال میں رہے گا، یا جو رینٹ پہ لیں گے تو وہ بھی یہ ذاتی استعمال میں رہے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ بنگلو چھوڑ کے باقی کا جتنا بھی جو ایریا ہے وہ پورا جو ہے وہ قابل استعمال رہے گا جو رینٹ ادا کرے۔ بالکل شکریہ ادا کر دیجیے سر کہ جو لوگوں نے شرکت کی، تمام ہی مہمانوں کا جنہوں نے اپنا وقت نکال کے ہمارے اس افتتاحی پروگرام میں آئے، ان سبھی لوگوں کا بہت بہت شکریہ، اور کھانے کا نظم ہے، آپ لوگ بالکل کھا کے جائیے گا، سبھی لوگوں کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں میں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ صدر محترم حضرت مولانا مفتی محمد حسنین نعمانی صاحب، میرے بھائی مولانا عمرین محفوظ صاحب، معززین شہر، اور
डॉक्टर अशफाक साहब, डॉक्टर अखलाक साहब और उनके अहले खाना। नेमत खुदावंदी मिलने पर एक ईमान वाले की क्या जिम्मेदारी होती है, इस पर जामे और मुकम्मल बात मौलाना मोहम्मद उमरैन महफूज रहमानी साहब ने रखी है। मैं सोच रहा था कि अब कहने के लिए कुछ बाकी नहीं, लेकिन रिजवान भाई ने अभी एक जुमला कहा, उससे मुझे कुछ कहने का रास्ता मिल गया कि हमेशा शुक्रगुजारी करते रहो, हमेशा शुक्रगुजारी करते रहो। अगर कोई आपको हकारत की निगाह से देख रहा है तो हजारों निगाहें आपको रश्क की निगाहों से भी देख रही हैं। दुनिया में ये मुमकिन ही नहीं है कि सभी आपसे राजी और खुश हों। जब अल्लाह ताला से सब राजी नहीं है तो बंदों से सब कैसे राजी रह सकते हैं। आज इस वक्त जो सूरत हाल है मालेगांव की, अगर ये कहा जाए तो बरहक होगा कि झोलियां सबकी भरती जाती, देने वाला नजर नहीं आता। एक ज़माना था मालेगांव का कि मालेगांव में गिने चुने लोग थे जिनको मालदार समझा जाता था। आज अल्हम्दुलिल्लाह खुशहाल लोगों की एक लंबी फहरिस्त है और मालेगांव के हालात बदलते जा रहे। ऐसा नहीं है कि हालात बिगड़ रहे हों, लेकिन जिनको अल्लाह नेमतें अता करे उनकी जिम्मेदारी है शुक्रगुजारी की। और उसी के साथ इस बात को जहन में रखना चाहिए कि तारीख अगर आप उठा करके देखोगे तो खुशहाली और मालदारी तीसरी पीढ़ी तक नहीं जाती। हमने बहुत सारे लोगों को मालेगांव में देखा, बहुत खुशहाल थे, लेकिन आज उनकी नस्लों को देखो तो अंदाजा होता है कि कभी इनके दादा मालदार थे, आज वो दूसरों के यहाँ मुलाजमत कर रहे। सोचने की बात यह है कि ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है कि मालदारी तीसरी पीढ़ी तक नहीं आती। आप अगर अपने गली में, अपने मोहल्ले में, पास पड़ोस में देखोगे तो ये मिसालें आपको मिल जाएंगी कि एक ज़माना था खुशहाली थी ख़ानदान में, आज वो खुशहाली बाकी नहीं। जहां अल्लाह ताला नेमतें देता है तो उन नेमतों की शुक्रगुजारी ज़रूरी तो है, लेकिन उसी के साथ नेकियों का एहतमाम ज़रूरी। ये दुनिया फ़ानी है और यहाँ जो कुछ आदमी को मिलता है ये हमेशा उसके पास नहीं रहेगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है, अलमालो गादिन व राहिन, के माल आने जाने वाली चीज़ का नाम, और जब तक ये आता जाता रहेगा यानी रोलिंग में रहेगा तो लोगों को फ़ायदा होगा। और अगर कारून की तरह ख़जाना आदमी जमा कर ले और नोट आए उसको सीधी करके रबर कर लगा करके उसकी थप्पी लगाता रहे तो जाहिर बात है ये माल उसके लिए नफ़ा बख्श नहीं होगा। हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास, हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला, बुखारी शरीफ की एक रिवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मक्का फतेह फरमाया था तो जहां और ऐलानात आपने किए थे वहीं पर एक ऐलान आपने ये भी किया था कि आज से मैं सूद को अपने पैरों तले रौंदता हूं और मेरे चचा अब्बास का जिन लोगों की तरफ कर्ज बाकी है मैं उसका सूद माफ करता हूं। जब ये ऐलान हुआ और हजरत अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु को खबर हुई तो उसी वक्त हुजूर के पास मजलिस में हाजिर हुए और आकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि अल्लाह के रसूल,
آپ نے میرے مقروضوں کے ذمے جو میری اصل رقم کا سود تھا اسے معاف کیا ہے. میں آپ کو گواہ بنا کر کے کہتا ہوں کہ میں اصل بھی معاف کرتا ہوں. میں اصل رقم بھی معاف کرتا ہوں. تاریخ میں آتا ہے کہ ان کے اس فراخ دلی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کی نسلوں میں تقریباً 500-550 سال تک بادشاہت چلائی ہے. ورنہ آپ تاریخ دیکھو گے تو مالداری تیسری پیڑھی تک نہیں جاتی. اقتدار بدلتا رہتا ہے. آج کوئی ہے کل کوئی ہے, یہ صورتحال رہتی ہے. لیکن جب آدمی اس جذبے کے ساتھ کہ مجھ پر اللہ پاک کا بے پناہ کرم ہے, اگر کوئی مجھ سے حسد کرتا ہے, کوئی مجھے حقارت کی نگاہ سے دیکھتا ہے, تو یہ خیال نہیں آنا چاہیے کہ لوگ میرے ساتھ یہ سلوک کر رہے, بلکہ یہ سوچنا چاہیے کہ ہزاروں نگاہیں مجھ پر رشک کے ساتھ پڑتی ہیں کہ اللہ نے مجھ کو کتنا نوازا ہے. ڈاکٹر صاحب اور ان کے اہل خاندان اگر اپنا ماضی دیکھیں گے اور آج کا دن دیکھیں گے تو شاید میری بات سے اتفاق کریں گے کہ اللہ پاک نے بے پناہ کرم فرمایا. آخری بات کہنا چاہوں گا, ہم اہل ایمان دنیا کی نعمتیں فانی ہے, اور اس بات کی ہمیشہ کوشش کرتے رہنا چاہیے کہ جہاں ہمیں ہمیشہ رہنا ہے آخرت, اللہ تعالیٰ وہاں ہمیں اس سے بہتر فارم ہاؤس عطا فرمائے, اس سے بہتر ٹھکانہ عطا فرمائے جہاں ہمیشہ رہنا ہے. یہ خیال ایک ایمان والے کے اوپر ہمیشہ حاوی رہنا چاہیے کہ یہ دنیا ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں ہے. یہاں اللہ نے جو کچھ عطا کیا ہے یہ اس کا کرم اور اس کا فضل ہے. ابھی جیسے مولانا عمرین صاحب نے کہا کہ یہ کسی کی علم کی بنیاد پر مل جاتا ہو, ایسا نہیں ہے. شیخ سعدی نے کہا ہے کہ اگر روزی بدانش برفزودے زنادہ تنگ تر روزی نہ بودے, اگر عقل و دانش کی بنیاد پر آدمی مالدار ہوتا اور دولت ملتی تو نادان اور بیوقوف سے زیادہ اس دنیا میں تنگ دست تو کوئی دوسرا نہیں ہوتا. مگر آنا کہ روزی رساند کہ عاقل اندری حیران بماند, لیکن یہ اس کی قدرت ہے پروردگار کی کہ وہ نہ سمجھ لوگوں کو, بے پڑھے لکھے لوگوں کو اتنی دولت دیتا ہے کہ پڑھے لکھے لوگ حیران رہتے ہیں کہ یار ہم لوگ جو ہے کاسٹنگ نکالتے ہیں, حساب و کتاب کرتے ہیں, سال کے آخر میں جب حساب نکالا جاتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ دیوالیہ نکل گیا. اور جن لوگوں کو کاسٹنگ سمجھتی بھی نہیں ہے وہ کاروبار کرتے ہیں, لکھنا نہیں آتا, اپنے ساتھ ایک بچے کو رکھتے ہیں, یار یہ لکھ لے تو, یہ لکھ دے تو, وہ سال میں کماتے رہتے ہیں. یہ اللہ کی عطا و بخشش ہے. اللہ جسے چاہتا ہے اسے دیتا ہے. آدمی اپنی عقل کی بنیاد پر, اپنے علم کی بنیاد پر, اپنے تجربے کی بنیاد پر کچھ کماتا نہیں ہے, کچھ ملتا نہیں ہے. دیتا ہے تو وہی دیتا ہے. جھولیاں سب کی بھرتی ہیں, دینے والا نظر نہیں آتا. میں ڈاکٹر اشفاق صاحب, ڈاکٹر اخلاق صاحب اور ان کے تمام خاندان گھر کے لوگوں کو دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں, اور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان نعمتوں کو باقی رکھے. اللہ تعالیٰ ان نعمتوں کو باقی رکھے اور شکر گزاری کی توفیق عطا کرے, اور ہمیشہ یہ احساس غالب رہے کہ نیکیوں کے ذریعے اللہ راضی اور خوش ہوتا ہے, اور جب وہ راضی اور خوش ہوتا ہے تو پھر کسی کے چاہنے سے ہمارا کچھ بگڑتا نہیں ہے. بہت بہت شکریہ. مولانا مفتی محمد اسماعیل قاسمی صاحب اسٹیج پر رونق افروز, اور سامنے موجود معزز شخصیات, ارقم فارم ہاؤس کے مالک اور اس تقریب کے روح رواں جناب ڈاکٹر اشفاق احمد صاحب, حاضرین مجلس, اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہمیں یہ بات سکھائی ہے
کہ اللہ کی بارگاہ سے جو نعمت بھی ہمیں میسر آئے اس نعمت پر بجائے فخر کے ہم شکر کا راستہ اختیار کریں۔ حضرت سلیمان و داؤد علیہ السلام پیغمبر بھی تھے، بادشاہ بھی تھے، اور اللہ نے انہیں بے شمار نعمتوں سے نوازا، ایسی نعمتیں دیں کہ جو نہایت حیرت انگیز تھی۔ مثلا جنات پر بادشاہت حضرت سلیمان کو دی گئی، پرندوں کی بولیوں کا علم دیا گیا، زمین پر ریگنے والی چیونٹیاں کیا کہہ رہی ہیں حضرت سلیمان کو علم دیا گیا۔ علم کی وسعت اور بادشاہت کی وسعت دونوں ایسی کہ دنگ کر دینے والی، اور پھر ان سے یہ مطالبہ ہوا کہ اعملوا آل داؤد شکرا، اے داؤد کے گھر والوں اللہ کا شکر ادا کرو۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی زبان سے قرآن مجید میں چند مبارک کلمات کہلوائے گئے۔ فرما رہے ہیں ھذا من فضل ربی، کہ جو کچھ نعمت ملی ہے یہ میرے پروردگار کا کرم ہے، یہ اس کا فضل ہے، یہ اس کا انعام ہے، اور اللہ نے نعمت مجھے اس لیے دی تاکہ وہ مجھ کو آزمائے کہ میں شکر ادا کرتا ہوں یا ناشکری کے راستے پر جاتا ہوں۔ آیت سے اشارہ مل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نعمت دے کر آزماتا ہے کہ انسان کس راستے کو اختیار کرتا ہے۔ اچھا مکان ہو، عمدہ زمین ہو، دنیا میں رہنے سہنے کی سہولتیں ہوں، زندگی گزارنے کے لیے آرام اور آسائش کے سامان ہوں، یہ سب اللہ کا عطیہ ہے۔ ہم اپنی قوت بازو سے کوئی چیز حاصل نہیں کر سکتے جب تک کہ اللہ کی عنایت نہ ہو۔ جو ملتا ہے اس کی عطا ہے، وہ دے دے تو اس کا فضل ہے اور نہ دے تو اس کا عدل ہے۔ انسان اپنی صلاحیت و ذہانت سے کوئی چیز حاصل نہیں کرتا، نہ اپنی تعلیم سے اور اپنی جد و جہد سے کوئی چیز حاصل کر سکتا ہے جب تک کہ اللہ کی عطا نہ ہو۔ ایک دلچسپ واقعہ آپ کو سناتا ہوں۔ شیخ سعدی نے لکھا ہے کہ ایک شخص جو بہت ذہین تھا اور پڑھا لکھا تھا اور بہت ہی عقل اور دانش رکھنے والا، وہ سڑک کے کنارے کھڑا ہوا تھا، پرانے زمانے کا قصہ ہے۔ اس نے دیکھا کہ ایک شخص امیر تاجر وہ اپنا سامان اونٹ پر رکھ کر لے جا رہا ہے، لیکن اس نے سامان اس طرح رکھا ہے کہ سارا سامان تجارت کا اونٹ کے ایک طرف لٹکا دیا ہے۔ حالانکہ جب جانور پر سامان رکھا جاتا ہے تو دونوں طرف رکھا جاتا ہے تاکہ سواری کو چلنے میں سہولت ہو۔ تو اس شخص نے جب یہ منظر دیکھا تو اس نے اس کو روکا، اس امیر کبیر تاجر کو روکا اور اس سے کہا کہ یہ جو تم نے ایک طرف سامان لٹکا دیا ہے، اس سے تو بہت مشقت ہے جانور کو بھی اور تم کو بھی بہت دیر لگے گی منزل پر پہنچنے میں، اس کو 2 حصوں میں تقسیم کر کے رکھ دو، سہولت ہوگی۔ اس شخص کو بھی یہ بات سمجھ میں آ گئی اور اس نے سامان کو 2 حصوں میں تقسیم کر کے رکھا اور کچھ دور گیا، پھر واپس پلٹ کر آیا اور اس سے کہا کہ تم اتنے عقل مند آدمی ہو، اتنے ہوشیار ہو، تم تو مجھ سے زیادہ مالدار ہوگے۔ تو اس نے کہا کہ نہیں، میں تو بہت ہی غریب آدمی ہوں، مفلس ہوں، تنگدست ہوں، پریشان حال ہوں۔ تو اس شخص نے، ظاہر ہے کہ اس کے اوپر کا خانہ تو کچھ خالی تھا ہی، تو اس نے پھر سے سامان کو اسی طرح رکھا جیسے پہلے رکھا ہوا تھا، ایک طرف لٹکایا اور اس سے کہنے لگا کہ اگر تمہاری تدبیر پہ عمل کروں گا تو تمہاری طرح ہو جاؤں گا، تو اس لیے میں جیسے ہوں ویسے ہی بہتر۔ سبق یہ لکھا ہے کہ انسان اپنی ذہانت اور اپنی عقل سے کوئی چیز حاصل نہیں کرتا،
اللہ جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے اور نوازتا ہے، اور جب اللہ کوئی نعمت دے تو اس کی طرف سے شکر کا مطالبہ ہے، اور شکر پر نعمت کے زیادہ کرنے کا وعدہ ہے، لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید۔ بزرگوں نے یہ بات کہی ہے کہ بالشکر تدوم النعم وبالاخلاص تبقى الامم وبالمعاصی تبید وتہلک، کہ ہمیشہ یاد رکھو شکر کے ذریعے نعمتیں قائم اور باقی رہتی ہیں، اور اخلاص کے ذریعے قومیں زندہ رہتی ہیں، اور نافرمانی اور سرکشی کے نتیجے میں قومیں ہلاک کر دی جاتی ہیں۔ قیدوا نعم اللہ بشکر اللہ، کہتے ہیں اللہ کی نعمتوں کو شکر کے ذریعے قید کر لو، جس قدر شکر ادا کرتے جاؤ گے اللہ تعالیٰ نعمتوں میں اضافہ فرماتا جائے گا، اور جو موجود نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ ان نعمتوں کو قائم اور باقی رکھے گا۔ انسان نعمت پا کر یا تو شکر کے راستے پر چلے گا یا فخر کے راستے پر چلے گا۔ شکر کے راستے پر اگر چلے گا نوازا جائے گا، فخر کے راستے پر چلے گا سزا سے دوچار کیا جائے گا۔ قارون کو اتنی دولت دی گئی تھی کہ اس کے خزانوں کی کنجیاں نوجوانوں کی ایک پوری جماعت نہیں اٹھا پاتی تھی، 40 اونٹوں پر خزانوں کی چابیاں چلتی تھی۔ آج لوگ امبانی اڈانی کی دولت پہ بہت ناز کر رہے ہیں، اگر آج کے زمانے میں قارون ہوتا تو نہ جانے کتنے امبانی اڈانی کو جمع کر لیتا، اس لیے کہ اللہ نے اس کو جو دولت دی تھی وہ غیر معمولی تھی۔ اندازہ کیجئے کہ جب خزانوں کی کنجیاں اتنی تھی تو خزانے کتنے رہے ہوں گے، لیکن جب اس سے یہ کہا گیا کہ شکر ادا کرو اور حسن سلوک کرو خلق خدا کے ساتھ، تو اس نے فخر کیا اور غرور کیا اور کہا اللہ نے کہا مجھے یہ نعمت دی، یہ تو میں نے اپنی قوت بازو سے کمائی ہے، انما اوتیتہ علی علم عندی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ زمین میں دھسا دیا گیا اور اس کی ساری دولت اور اس کی ساری عزت خاک میں مل گئی۔ حدیث میں بھی ہے کہ ایک شخص اپنی چادر فخر اور غرور کی وجہ سے زمین پر گھسیٹتا ہوا جا رہا تھا، اللہ نے اس کو اس کے غرور کی وجہ سے زمین میں دھسا دیا اور قیامت تک وہ زمین میں دھستا رہے گا۔ تو دو راستے ہیں، ایک شکر کا اور ایک فخر کا۔ ہم شکر کا راستہ اختیار کریں گے محفوظ رہیں گے، فخر کا راستہ اختیار کریں گے تو مشکل میں پڑیں گے۔ جو مل رہا ہے وہ ہمارے استحقاق سے بڑھ کر ہے، یہ اللہ کی عطا ہے جو اللہ ہمیں دے رہا ہے۔ انسان یہ نہ سمجھے کہ جو مجھ کو مل رہا ہے وہ مجھے ملنا ہی چاہیے تھا۔ اللہ دے رہا ہے تو یہ خیال کرے کہ میرا اللہ مجھ کو نواز رہا ہے۔ ڈاکٹر اشفاق صاحب کو 1000 بار اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے انہیں علم دیا، شعور دیا، سماج میں عزت دی، اللہ نے ان کو سہولتوں سے نوازا، دست شفا کی دولت دی کہ خلق خدا آج ان سے فائدہ اٹھا رہی ہے۔ یہ کوئی معمولی نعمت نہیں ہے کہ انسان خلق خدا کے لیے نفع بخش بن جائے۔ حدیث پاک میں ہے خیر الناس من ينفع الناس، بہترین انسان وہ ہے جو لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ ایک فلسفی ابو طفیل نام کا گزرا ہے، ایک دن بہت خوش تھا تو کسی نے پوچھا اتنے خوش کیوں نظر آ رہے ہو؟ کہنے لگا آج میں نے اپنی زندگی کا راز پا لیا۔ لوگوں نے کہا وہ کیا ہے؟ کہنے لگا کہ سمندر اپنا پانی خود نہیں پیتا، درخت اپنا پھل خود نہیں کھاتا، انسان کی زندگی کا راز یہ ہے کہ وہ جیے تو دوسروں کے لیے جیے، دوسروں کے لیے زندگی گزارے۔ انسان کی زندگی کی کامیابی کا یہ راز ہے، وہ خادم خلق بن جائے اور خلق خدا اس سے فائدہ اٹھائے۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کو جب ان کے مرشد حضرت بابا فرید الدین گنج شکر نے خلافت دی تو یہ بات کہی کہ بیٹا جاؤ، دنیا میں تمہاری مثال اس درخت کی سی ہوگی جس کے نیچے خلق خدا آئے گی اور آرام پائے گی۔ ایک بزرگ کو کسی شخص نے تحفے میں قینچی دی تو انہوں نے شکریہ کے ساتھ واپس کر دی اور کہا کہ قینچی سے کاٹا جاتا ہے، مجھ کو سوئی دو جس سے جوڑا جاتا ہے۔
مجھے ایسا انسان بننا ہے جو لوگوں کے لیے نفع بخش ہو. تو ڈاکٹر اشفاق صاحب کو اللہ تعالیٰ نے بہت سی نعمتوں سے نوازا اور ان نعمتوں میں آج ایک اضافہ اس فارم ہاؤس کے ذریعے ہو رہا ہے. ماشاءاللہ یہ ایک لمبے رقبے میں پھیلا ہوا فارم ہاؤس ہے، خوبصورت، حسین، جاذب نظر، ز فرختہ بقدم ہر کجا کے می نگرم. جدھر بھی نگاہ ڈالیے آپ کو حسن اور جمال اور خوبصورتی اور جاذبیت آپ کی نگاہوں کو اپنی طرف کھینچ لے گی. یہ اللہ کا فضل ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان پر فرمایا ہے. اور ہمارے ساجد بھائی بھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. ابھی کئی دفعہ رضوان سر نے ان کا نام لیا، مجھ کو تو شبہ ہوا کہ شاید ساجد بھائی نے ان کو اپنے فارم ہاؤس پہ زیادہ گھمایا ٹہلایا ہے. تو ہاں اسی لیے اندازہ، تھوڑا اندازہ تو ہم لوگوں کو ہو ہی جاتا ہے. تو ماشاءاللہ کئی دفعہ ان کا ذکر آیا اور کوئی شک نہیں کہ اس بدعت حسنہ کے وہی موجد ہیں. تو اور یہاں پر مختلف جگہوں پر انہوں نے فارم ہاؤس بنائے. البتہ خضر راہ کی طرح وہ راستہ فارم ہاؤس کا بتا دیتے ہیں اور اس کے بعد فارم ہاؤس کا دروازہ بند کر دیتے ہیں. ابھی حضرت مولانا مفتی اسماعیل صاحب مجھ سے ذکر کر رہے تھے کہ ہمارے یہاں فارم ہاؤس بن رہے ہیں اور جب بن جاتے ہیں تو لوگ آنے لگ جاتے ہیں اور اصرار کرتے ہیں اور آتے بھی ہیں تو بغیر نقصان کے جاتے نہیں ہیں. تو میں نے ان کو یہ سنایا کہ ایک صاحب مجھ کو انہوں نے مدعو کیا 1 آدھ سال پہلے، ان کے فارم ہاؤس پہ میں گیا تو فارم ہاؤس پر خانقاہ کا نام لکھا ہوا ہے. اب میں تو خانقاہی آدمی ہوں تو میں نے سوچا کہ یہ نئی خانقاہ کب سے بن گئی. وہ فارم ہاؤس کے باہر سائن بورڈ لگا ہوا ہے خانقاہ کا. تو میں نے ان سے پوچھا کہ یہ کس سلسلے کی خانقاہ ہے اور کون بزرگ یہاں تشریف لاتے ہیں، یہ کس لیے خانقاہ نام دیا گیا ہے؟ تو کہنے لگے اصل میں فارم ہاؤس بنایا تھا، لوگ بہت پریشان کرنے لگے تو مجھ کو ایک ہی تدبیر سمجھ میں آئی کہ خانقاہ کا بورڈ لگا دوں. تو اس لیے یہ خانقاہ کا بورڈ لگا دیا ہے تاکہ لوگوں سے حفاظت رہے. جو بات عرض کرنی تھی وہ یہ کہ آج اس خوشی کے موقع پر ہم لوگ یہاں حاضر ہیں. شہر کی معزز شخصیات بھی یہاں جلوہ افروز ہیں. میں آپ سب کی طرف سے، اپنی طرف سے ڈاکٹر اشفاق صاحب کو، ان کے خاندان کے لوگوں کو اور ان کے تمام مخلصین کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور تہنیت و مبارکباد کے ساتھ ساتھ ان سے یہ توقع رکھتا ہوں کہ وہ خدمت خلق کے کام میں جس طرح مشغول ہیں اسی طرح بلکہ اس سے زیادہ آئندہ بھی خدمت کے کاموں کو انجام دیتے رہیں گے. اور اللہ نے جو سہولتیں، جو نعمتیں ان کو ہم سب کو عطا کی ہیں، ہم سب اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندوں میں شامل رہ کر دنیا سے رخصت ہوں گے تاکہ دنیا میں نعمتیں اللہ بڑھاتا رہے اور آخرت میں جب ہم پہنچے تو شکر کی وجہ سے اللہ ہمیں جنت عطا فرمائے. امام ابن قیم نے لکھا ہے ایمان کے 2 حصے ہیں، آدھا صبر ہے، آدھا شکر ہے. جو صبر کرے گا وہ بھی جنت میں جائے گا، جو شکر کرے گا وہ بھی جنت میں جائے گا. عربی ادب کی کتابوں میں ہے، ایک صاحب تھے، وہ شکل و صورت ان کی اچھی نہیں تھی اور ان کی جو بیوی تھی وہ نہایت حسین و جمیل تھی. تو ایک دن دونوں بیٹھے ہوئے تھے اور اچانک بیوی نے یہ کہا کہ میں بھی جنتی ہوں اور تم بھی جنتی ہو. تو اس نے کہا کہ یہ بیٹھے بیٹھے کہاں سے تم کو خبر لگ گئی؟ تو کہنے لگی کہ دیکھو مجھے تمہارے جیسا شوہر ملا، میں نے صبر کیا، تمہیں مجھ جیسی بیوی ملی، تم نے شکر کیا. صبر پر بھی جنت ہے اور شکر پر بھی جنت ہے، اس لیے تم بھی جنتی ہو میں بھی جنتی. تو آدھا صبر ہے، آدھا شکر ہے. اللہ تعالی ہم سب کی آزمائشوں اور مصیبتوں سے حفاظت کرے. لیکن کبھی کوئی ایسی بات آئے کہ جس پر صبر کی نوبت ہو تو اللہ کی مرضی پر راضی رہیں. راضی برضا ہو تو مزہ دیکھ، دنیا ہی میں بیٹھے ہوئے جنت کی فضا دیکھ. دنیا میں رہتے ہوئے